السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو چینل آر ڈیلی وائس۔ مکمل ناول جنونی شدت ہے۔ ڈر کیوں رہی ہو؟ میں تو تمہارے ساتھ رات گزار چکا ہوں نا، اپنا حق لے چکا ہوں۔ وہ دھیرے سے سرگوشی میں بولا۔ پلیز ارسلان نہیں، میں مر جاؤں گی۔ وہ اس کا باڈی بلڈر جیسا وجود دیکھتی دل ہی دل میں بری طرح گھبرا رہی تھی۔ اس کا آدھا وزن برداشت نہیں کر سکی تھی تو اس کو کیسے سہن کر پاتی؟ کیا ایج ہے تمہاری؟ وہ اس کے بالوں کو پیچھے کرتے پیار سے پوچھ رہا تھا۔ 20 سال، دھیرے سے بولی۔ تو 20 سال کی ہو کہ تم ڈر رہی ہو؟ ویسے فگر تمہارا کمال ہے۔ وہ اس کی دھڑکنوں کو اپنے سینے سے مس کرتا بے باکی سے بولا۔ عشا اس کی گرفت پہ سانس روک گئی جب اسے ہر پردے سے آزاد کرتا۔ عشا ہمدانی نے کہا کے لیے ہاں بولو۔ اس کے دادا جان نے اس کو غصے سے گھر کا جبکہ وہ سسکی بھرتی شاک کی نظروں سے اپنے دادا جان کو دیکھنے لگی۔ سنائی نہیں دے رہا؟ ہاں بولو ورنہ یہ گولی چل جائے گی۔ وہ گن کو اپنی کن پٹی پہ رکھے غور رائے۔ قبول ہے۔ 20 سال کی اس معصوم اور نازک جان نے بالآخر اپنے سے 10 سال بڑے ارسلان شاہ سے نکاح کر ہی لیا۔ دوسری طرف ارسلان شاہ دانت پہ دانت جمائے نکاح نامے پہ دستخط کر رہا تھا۔ آج سے تم اس کے مالک ہو، لے جاؤ اسے جہاں لے کے جانا چاہتے ہو۔ دادا جان نے اپنی معصوم پوتی کو بازو سے تھامے ارسلان شاہ کے قدموں سے دھکا دیا۔ وہ تو بیچاری بری طرح گرتی اپنی کلائیوں کو دکھوا گئی تھی۔ ارسلان شاہ نے پنجوں کے بل جھکتے ہوئے اسے بازو سے تھامے زمین سے اٹھایا۔ دادا جان وہ ارسلان شاہ کی گرفت پہ مچلی تھی۔ حماد علی خان نے اپنا رخ دوسری جانب موڑ لیا جبکہ ارسلان شاہ اس معصوم کم سن لڑکی کو گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ باہر لے گیا۔ ایک فیصلہ ہوا تھا۔ ایک اماں ہوا کی بیٹی کی عزت کو نیلام کیا گیا تھا اور کرنے والے کوئی اور نہیں، حماد خان کا پوتا دلدار خان تھا۔ ان کی حویلی کا چشم و چراغ، ان کا اکلوتا وارث۔ اپنے نظام میں وہ شاہ خاندان کی بیٹی کی عزت کو روند آیا تھا۔ حماد خان نے اسے چھپا کے دوسرے علاقے میں بھیج دیا اور بدلے میں اپنی نازوں سے پلی پوتی، جس کے ماں باپ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے اور اس کی پرورش اس کے دادا جان نے بہت ناز و نام سے کی تھی، اس کو بلی کا بکرا بنا کے پیش کر دیا۔ 2 دن سے پنچایت لگ رہی تھی۔ شاہ خاندان کسی طرح بھی دلدار خان کو اپنے سامنے لاتے خود سزا دینا چاہتے تھے، خاص کر اس لڑکی کے بھائی ارسلان شاہ کسی صورت دلدار کے قتل سے پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا۔ حماد خان نے شاہ جی کے قدموں میں بیٹھ کر اپنے پوتے کی زندگی کی سلامتی کی بھیک مانگی تھی اور یوں شاہ جی نے ارسلان شاہ کو سمجھایا۔ وہ شاہ خاندان کے بڑے بیٹے تھے، ان کا ہر فیصلہ حرف آخر ہوتا تھا۔ اور پھر ڈیمانڈ بدلی، رن کے بدلے زن مانگی گئی اور اس پل حماد خان نے دل پہ پتھر رکھے اپنی پوتی عشا ہمدانی کو پیش کر دیا اور شاہ جی نے ان کی پوتی کو ونی کی صورت میں ارسلان شاہ کے نکاح میں دینے کا فیصلہ کیا۔ یہی بدلہ تھا۔ عشا ہمدانی نے اس نکاح سے انکار کر دیا۔ وہ جانتی تھی جو بدلے میں جاتی ہے لڑکی اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، اور پھر اس کا ایک ہی فنڈا تھا، جو قصوروار ہے اسے سزا ملنی چاہیے۔ لیکن اس کے دادا جان نے اپنی کن پٹی پہ گن رکھے اسے نکاح کے لیے مجبور کر دیا اور وہ مجبوراً اپنے دادا جان کے خاطر اس نکاح کو قبول کر گئی۔ گاڑی اس وقت کچی پکی سڑک پہ روا دوا تھی۔ عشا گاڑی کو پچھلی سیٹ پہ بڑی سی شال لیے خود کو ڈھانپے ہوئے بیٹھی تھی۔ رو رو کر اس کا برا حال تھا۔ اسے دکھ اپنے دادا جان پہ تھا جنہوں نے اسے اتنا پیار کیا اور آج اسے پیار کا بدلہ بھی اتروا لیا اپنے اس گناہ گار پوتے کو بچانے کے لیے۔ عشا کا جی چاہا اس کے سامنے وہ دلدار خان ہو اور وہ اس کا سینہ گولیوں سے چھلنی کر دے جس کی وجہ سے اسے سزا ملنے والی تھی۔ ظاہری بات تھی دلدار اس کا کزن تھا، تیزاد بھائی۔ جو اس نے کیا، شاہ خاندان کی بیٹی کی عزت کو خراب کیا، تو کیا وہ بخشنے والے تھے؟ ان کی بیٹی کے ساتھ تو صرف ایک بار غلط کام ہوا۔ اس کا بھائی ارسلان شاہ اسے نکاح کر کے لے کے جا رہا تھا، ساری زندگی کے لیے وہ اسے سزا دینے والا تھا۔ اس سوچ پہ وہ مرنے والی ہو گئی تھی۔ گاڑی اب سفید حویلی میں داخل ہو رہی تھی۔ عشا کا بلڈ پریشر لو ہونے لگا تھا۔
گاڑی پورچ پہ رکی تو گاڑی کا پیسنجر سیٹ سے اترتا پچھلے سیٹ کا دروازہ کھولتے عشا کو سنبھلنے کا موقع دیے بنا جھٹکے سے باہر نکال گیا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اس کے مضبوط اور توانا وجود سے بری طرح جا ٹکرائی۔ اس کے سر میں شدید درد سے جاگا۔ انسان تھا یا پتھر؟ وہ سر پہ ہاتھ رکھے دل ہی دل میں بولی، جبکہ وہ اسے گھسیٹتا ہوا سفید حویلی کے اندر لے جانے لگا اور اندر لے جاتے ہی شاہ بی بی کے قدموں میں پھینکا۔ گلبانوں کی گناہ گار، یہ لیں، جو مرضی سزا دیں۔ وہ اپنی کہتا سیڑھیوں اوپر چڑھتا وہاں سے غائب ہوا، جبکہ شاہ بی بی اسے کڑے تیوروں سے دیکھتی۔ پاس کھڑی ایک ملازمہ کی جانب ہاتھ بڑھاتے اس سے ہنٹر لے چکی تھی۔ عشا تو وہ موٹا سا ہنٹر دیکھ مرنے ہی والی ہوئی تھی۔ کھسک کے ڈر کے مارے پیچھے ہوئی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے گناہ ہوں، وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ لیکن شاہ بی بی ایک سخت اور غاضبانہ خاتون تھی۔ انہوں نے اس معصوم کی ایک بھی پکار نہ سنی اور ہنٹر اس کے جسم پہ برسایا۔ عشا کی چیخ پوری حویلی میں گونجی۔ وہ جو اسے نیچے پھینکنا اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو رہا تھا، اس کی اتنی دلخراش چیخ سنتا انہی قدموں پہ تھما اور واپس پلٹتا نیچے آیا۔ شاہ بی بی اس پہ ایک بار اور ہنٹر اٹھا چکی تھی، لیکن اس بار ہنٹر کی ضرب عشا کو نہ لگی بلکہ ارسلان نے وہ اپنے کندھے پہ کھائی۔ وہ تڑپ گیا لیکن اف تک نہ کی۔ مرد تھا، اس سے زیادہ وہ سہن کر سکتا تھا، جبکہ وہ سامنے فرش پہ اوندھے منہ گری بے ہوش اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کی کمر پہ ہنٹر پڑنے سے اس کی قمیض پھٹ گئی تھی اور وہاں اب خون رسنے کا نشان دکھائی دے رہا تھا۔ ارسلان شاہ نے فوراً اس کو اپنی شال سے ڈھانپا۔ یہ منظر دیکھتے وہاں موجود سبھی افراد حیرت زدہ رہ گئے۔ ارسلان نے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں بھرا، جس کا وزن پھولوں سے بھی کم تھا، جس کا وجود گلابوں سے بھی زیادہ نازک تھا۔ وہ شاہ بی بی کی جانب سپاٹ نظروں سے دیکھتے انہیں سلگا گیا۔ یہ سب کیا ہے ارسلان شاہ؟ اس لڑکی کو نیچے اتار دیں، ابھی سزا شروع ہوئی ہے، وہ للکار کے بولی۔ آپ اس حد تک صفاقی دکھائیں گی شاہ بی بی؟ مجھے اندازہ نہیں تھا، آپ اس کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک کر رہی ہیں، وہ احتجاجاً بولا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم اس کے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا کرنے کا سوچ چکے ہیں، کیونکہ آپ بھول گئے ہیں اپنی بہن کے زخم، اس کا درد، اس کا رونا۔ لیکن ہم نہیں بھولیں، یہ ان سب کی قصوروار نہیں شاہ بی بی۔ اس سب میں اگر اس کا قصور نہیں تو کیا آپ کی بہن کا قصور تھا جو اسے ایسی سخت سزا ملی؟ شاہ بی بی کے الفاظ پہ وہ لب بھیج گیا۔ اس میں سارا قصور دلدار خان کا ہے، وہ بھی سخت لہجے میں بولا۔ اگر اس کا قصور تھا تو اس کو لاتے، اس لڑکی کو کیوں لے کے آئے حویلی؟ سزا کے لیے نا، اور ابھی تو سزا شروع ہوئی ہے۔ شاہ بی بی سزا دینے کے لیے اور بھی بہت سے طریقے ہیں، نہ کہ جانوروں کی طرح پیٹنا شروع کر دیں، یہ انسانیت کا قتل ہے۔ ارسلان شاہ کے الفاظ پہ شاہ بی بی گنگ رہ گئی۔ کل تک بہن کے لیے پاگل ہونے والا، اس کا بدلہ لینے کے لیے جنونی ہونے والا، آج انہیں انسانیت کا سبق پڑھا رہا تھا۔ واہ بیٹے واہ، بہن کے ساتھ اتنے ظلم ہو گئے اور تمہیں انسانیت کی پڑی ہے؟ تمہاری بہن پہ ظلم ڈھایا گیا، تب انسانیت کہاں تھی؟ شاہ بی بی غصے سے پھنکاری۔ میری بہن کے ساتھ جو ظلم ہوا اس کا بدلہ وہ دلدار خان ہی چکائے گا، اور بہت جلد وہ میرے ہاتھ میں ہوگا۔ تب تک یہ یہاں گروی رہے گی، جس دن وہ مجھے ملا اسے موت کے گھاٹ اتار کے اسے واپس بھیج دوں گا۔ وہ اپنے کہتے پلٹ گیا اور اس نازک وجود کو اٹھائے اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ دھیان رہے کہیں واپس بھیجتے بھیجتے پتہ چلے شاہ خاندان کا وارث بھی پیٹ میں لے کے جا رہی ہو۔ شاہ بی بی کو ارسلان کے ارادوں سے خوف آیا تھا، اس لیے انہوں نے فوراً اسے وارن کرنا ضروری سمجھا۔ ان کی بات پہ وہ صرف دانت کچکچا کے رہ گیا۔ اس واہیات بات کا وہ اب ان کو کیا جواب دیتا؟ کمرے میں لاتے اسے بستر پہ اوندھے منہ لٹایا اور اس کی کمر سے شال پرے کر دیا۔ زخم سے خون ابھی بھی رس رہا تھا، جبکہ اس کے خود کے کندھے بھی زخم آیا تھا، پر اسے سامنے بے ہوش وجود کی فکر زیادہ تھی۔ آگے بڑھ کر اس کی قمیض کو پیچھے سے پورا چاک کر دیا۔ اس کی دودھیا کمر واضح ہوئی تو اتنا صاف شفاف حسن دیکھ کر ارسلان جیسا مضبوط اعصاب کا مالک شخص بھی تھوڑا سا ڈگمگا گیا۔ جلدی سے خود کو سنبھالتے فوراً فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور دوائی اس کے زخم پہ لگانے لگا۔ وہ بے ہوشگی میں بھی سسک اٹھی۔ اسے شاہ بی بی کے اس عمل پہ افسوس ہوا تھا۔ اس کا زخم صاف کرتے اس پہ بینڈیج لگائی
اس کی اد پٹی قمیض اتار کے ایک طرف پھینکی۔ اس کے نازک اور نرم و ملائم سراپے کو نہ صرف دیکھا بلکہ اس نے محسوس بھی کیا، جسے بالکل انچھوئی کلی تھی۔ ارسلان شاہ اسے بے دھڑک دیکھے جا رہا تھا۔ جسم پہ عجیب سی طلب بیدار ہونے لگی۔ اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ اپنی ایک لب دانتوں تلے دباتا کبرڈ سے اپنی ایک کھلی قمیض نکال کے اسے بہت احتیاط سے پہنانے لگا۔ قمیض پہناتے اس کے ہاتھوں نے اس کے انگوں کو چھوا تو پورے جسم میں ایک اسپارک پیدا ہوا۔ یہ لڑکی پوری قیامت تھی، بہت حسن رکھتی تھی، اور یقیناً اس لڑکی کو دیکھنے والا چھونے والا وہ پہلا مرد ہی تھا۔ اسے بستر کے ایک طرف لٹاتا وہ خود شاور لینے چلا گیا۔ اپنے امڑتے جذبات کو قابو پانے کے لیے اسے ٹھنڈے پانی کا شاور لازمی لینا تھا۔ 30 سالہ زندگی میں بہت سی لڑکیاں اس کی زندگی میں شامل ہونے کے لیے اس کے قریب بھی آئی تھی اور اس کے بستر تک بھی پہنچایا جا، لیکن برطانیہ جیسے ملک سے پڑھائی کر کے واپس گاؤں آنے والا ارسلان شاہ بالکل پاک تھا، اور یہی وجہ تھی کہ آج اس کے نصیبوں میں بھی اللہ نے ایک پاک اور صاف لڑکی کو لکھا۔ کافی دیر وہ شاور لیتا رہا۔ لوز ٹراؤزر پہنے وہ اپنے چوڑے کسرتی سینے پہ ایک نگاہ ڈالے بنا شرٹ کے باہر آیا۔ اسے اپنے زخم پہ مرہم لگانا تھا جو اس لڑکی کے لیے اس نے کھایا تھا۔ اوہ، وہ سر جھٹک گیا۔ جس شخص نے میری بہن کی عزت کو پامال کیا، میں اس کی بہن کی تیمارداری کر رہا ہوں۔ اچانک سے اس کا خون جوش مارنے لگا اور بستر پہ لیٹا وہ وجود اسے کانٹوں کی طرح جلنے لگا۔ ڈریسنگ ٹیبل پہ ہاتھ مارے سب کچھ ایک طرف پھینکا۔ جی چاہا اس وجود کو وہ آگ لگا دے، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس لڑکی کو یہاں لے کے بیام اس لیے آیا ہوں کہ اسے سزا دے سکوں۔ لیکن وہ ذرا سا پلٹ کے اسے دیکھنے لگا۔ دراز سے سگریٹ نکالا اور سلگا لیا۔ ایک ہاتھ میں سگریٹ تھامے وہ دوسرا ہاتھ اپنے برہنہ سینے پہ پھیر رہا تھا۔ اس کا چوڑا جسم مردانہ وجاہت کا ایک اعلیٰ شاہکار تھا۔ لڑکیاں تو لڑکیاں، لڑکے بھی اس کی باڈی پہ رش کیا کرتے تھے۔ سامنے اس کے بستر پہ اس کی ملکیت پہ آیا وہ وجود مسلسل اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا، اس کے قریب آتا، اس کے چہرے پہ جھکا، اس کے نین نقش کو آنکھوں سے چومتا وہ بے خود سا ہونے لگا۔ سزا دینے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں، اور تمہاری سزا میری قربت ہو گئی ہے، اور وہ بھی روح جھنجھوڑ دینے والی قربت کی۔ تم سسکتی رہ جاؤ گی، پر میری قربت سہنے کے لیے تمہارا ہوش میں آنا بہت ضروری ہے۔ وہ سگریٹ کا کش لگاتے اس پہ دھواں چھوڑتا پیچھے ہٹا۔ اب اس کے چہرے پہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جسے اس نے سوچ لیا تھا کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ تبھی اس کے موبائل پہ ایک کال آنے لگی۔ اپنے خاص آدمی کا نمبر دیکھتے وہ فوراً کال ریسیو کر گیا۔ مقابل کی بات سنتا وہ سخت تیش میں آیا۔ میں آ رہا ہوں، اس پہ نظر رکھو، اپنی کہتے وہ کال بند کر گیا اور جلدی سے ڈریس اپ ہوتا باہر نکلا، اور باہر سے دروازے کو لاک لگاتا ملازمہ کو سختی سے حکم دے گیا کہ جب تک وہ واپس نہیں آتا نہ کوئی کمرے میں جائے گا اور نہ وہ لڑکی کمرے سے باہر آئے گی، اور اسے دروازے پہ پہرے کے لیے بٹھا دیا۔ اس وقت وہ گاڑی میں بیٹھا شہر کی جانب رخ کر چکا تھا۔ اسے اطلاع ملی تھی کہ دلدار خان کا قریبی آدمی شہر کے ایک ہوٹل میں دیکھا گیا ہے، اور ارسلان شاہ کسی بھی طرح کر کے اسے پکڑنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ دلدار خان کا پتہ لازمی جانتا ہوگا۔ اس نے اپنے آدمی کو اس کا پیچھا کرنے کو کہا تھا، جبکہ وہ خود اس کی بتائی گئی لوکیشن کو فالو کر رہا تھا۔ حماد خان مسلسل دلدار کے نمبر پہ کال ملا رہے تھے، لیکن وہ کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ انہوں نے شاہ خاندان کی سفید حویلی کی گرد اپنے آدمی چھوڑے ہوئے تھے، جو ارسلان شاہ کی پل پل کی رپورٹ انہیں دے رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ پوتی کو دان کر دینے کے بعد بھی ارسلان شاہ چپ کر کے بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھا، کہیں وہ ان کے پوتے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ اب بھی مطمئن نہ تھے، جبکہ دلدار کی ماں دلدار کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ یہ اور بات تھی کہ عشا کو بھی انہوں نے ماں بن کے ہی پالا تھا، پر جب قربانی دینے کی باری آئی تو انہوں نے عشا سے صاف کہا کہ اسے ہی قربانی دینی پڑے گی، پھر چاہے اس کی جگہ اس کی سگی بیٹی ہی کیوں نہ ہوتی۔ ہمیشہ عورت ہی قربانی دیتی آئی تھی، اور اب بھی اسے ہی دینی پڑی۔ یہ الگ بات تھی کہ سگی بیٹی دیتے وقت ان کا دل خون کے آنسو روتا۔ یہاں ان کو معلق پرواہ نہ ہوئی، کیونکہ بیٹی سگی نہ تھی، پر بیٹا سگا تھا۔ خانم بی بی، اگر انہوں نے دلدار خان کو مار دیا تو چٹاخ، خبردار جو اپنے منہ سے ایسی گندی بات کہی تو منہ توڑ دوں گی تمہارا۔ وہ بیٹا ہے، جوان بیٹا، کوئی اسے کچھ نہیں کر سکتا۔ خانم بی بی، میں نے تو ایسے ہی کہہ دیا۔
آپ کے بیٹے نے شاہ خاندان کی بیٹی کے ساتھ بہت سخت زیادتی کی ہے، تو وہ بدلہ کیا بدلہ؟ بدلے میں دے دی ہے نا بیٹی، اب کرے اس کے ساتھ جو کرنا ہے۔ میرے بیٹے کو اب کچھ نہیں کر سکتے۔ زام و انا میں وہ غرور و تکبر سے بڑے بولتی جا رہی تھی، جس پہ شبنم ان کی پرانی ملازمہ نے نفرت و حقارت سے خانم کو دیکھا، جو اپنے بیٹے کے کالے کرتوتوں کو چھپاتے اس معصوم کو ان کے آگے ڈلوا دیا گیا۔ ہاں، حماد خان کی مرضی نہیں تھی کہ وہ اپنی نازوں سے پلی پوتی بدلے میں دان کرتے، لیکن بہو کی باتوں نے انہیں ایسا کرنے پہ مجبور کر دیا اور وہ اپنی پوتی کو ان کے حوالے کر گئے۔ نہ جانے اس معصوم پہ کیا بیت رہی ہوگی جو ایک گندے اور غلیظ شخص کے گناہ کی سزا پانے والی تھی۔ شبنم نے دکھی دل سے سوچا، اللہ کرے اس کا بچہ کہیں مر کھپ جائے۔ اس بے غیرتوں اور درندوں کے لیے پاک بیٹیوں کو قربان کر دینے والے خاندان پہ ہماری طرف سے 100 بار لعنت۔ وہ دل ہی دل میں کہتی وہاں سے اٹھ گئی، جبکہ خانم مسلسل اپنے بیٹے کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ وہ شہر پہنچ چکا تھا لیکن ابھی تک اس شخص تک پہنچ نہیں پایا تھا۔ ہاں بولو، کدھر ہے؟ ارسلان نے سہیل کو دیکھتے پوچھا، تو اس نے سامنے اشارہ کیا۔ ایک طرف 2 دوستوں کے ہمراہ کھڑا وہ سگریٹ کے کش لگاتا نشے میں دھوت تھا۔ ارسلان نے ایک نظر سہیل پر ڈالی اور اگلے ہی لمحے وہ شخص وہاں سے غائب ہوا۔ ارسلان اور سہیل دونوں چھلاوے تھے، کیسے پلک جھپکتے اگلے بندے کو غائب کرتے کوئی سمجھ ہی نہیں پاتا۔ اسے اپنے فارم ہاؤس کے تہ خانوں میں لے چلو اور اس سے اپنے طریقے سے سب اگلواؤ۔ مجھے 24 گھنٹوں میں دلدار خان چاہیے، چاہے کچھ بھی کرو۔ وہ موبائل پہ کسی کو کال ملاتا، سہیل سے بولا تو وہ بھی سر اس بات میں ہلاتا اس شخص کو لیے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس کی آنکھ پیاس کے احساس سے کھلی تھی۔ وہ کروٹ کے بل لیٹی تھی، ذرا سا ہلی تو کمر میں درد کی شدید لہر اٹھی کہ وہ تڑپ کے رہ گئی۔ وہ درد برداشت کرتے اٹھ بیٹھی، اپنے کندھے اچکا کے اپنے درد کو کم کرنا چاہا کہ ایک دم اس کی نگاہ اپنے کپڑوں پہ جا ٹھہری۔ یہ قمیص کس کی ہے؟ اس سفید مردانہ قمیص کو اپنے جسم پہ دیکھ بری طرح جھرجھری لے کر رہ گئی۔ پھر اس کی نگاہ پورے کمرے پہ جا ٹھہری۔ کمرہ بہت ہی بڑا تھا اور بہت ہی خوبصورت۔ وہ بستر سے نیچے اتری۔ یہ کس کا کمرہ ہو سکتا ہے؟ میں اس خوبصورت کمرے کی مستحق تو نہیں۔ میں بدلے کے لیے لائی گئی ہوں تو مجھے یہاں نہیں، کسی کال کوٹری میں ہونا چاہیے تھا۔ کمر پہ پھر سے درد کی لہر اٹھی۔ وہ دروازے کی جانب بڑھنے لگی، لیکن اپنا حلیہ دیکھ وہ واپس بستر پہ جا بیٹھی اور اچانک اس کی نگاہ سامنے ہی اپنے چاک ہوئے فراق پہ جا ٹھہری۔ کون ہوگا جس نے یہ سب؟ کہیں وہ میرے شوہر؟ وہ تلخیاں ہنسی۔ شوہر نہیں، صرف مجھے سزا دینے والا۔ شوہر تو ایسے نہیں ہوتے۔ وہ اپنے آنکھوں سے آنسو رگڑتے ہوئے ہچکی لے گئی کہ تبھی جھٹکے سے دروازہ کھلا۔ وہ شاہ بی بی کی کال پہ فوراً حویلی پہنچا۔ گلبانو نے شور مچا کے پوری حویلی کو سر پہ اٹھایا ہوا تھا۔ جب سے دلدار نے اس کے ساتھ نازیبا حرکت کی تھی تب سے اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر اسے نیند کا انجیکشن دے جاتی تو وہ سوئی رہتی، لیکن جیسے ہی اسے ہوش آتا تو چلانے لگتی، ہر ایک کو خود سے دور کرتی۔ ابھی بھی وہ پینک ہوئی تھی۔ ارسلان نے اندر آتے اپنی بہن کو سنبھالا۔ نہیں مت چھوؤ، میں پلید ہوں، گندی ہوں۔ وہ روتے ہوئے چھوٹی سی لڑکی اپنے بھائی کے لمس پہ بھی ہذیانی ہوتے چلائی۔ کچھ بھی نہیں ہوا، میں ہوں نا، بھیا ہے نا، سب کو دیکھ لے گا، جان سے مار دوں گا اسے، بس میرے بچے رونا من۔ وہ اسے بہت مشکل سے اپنے سینے سے لگاتا قابو کر گیا، جبکہ وہ ہچکیاں لیتی ارسلان کے سینے پہ سر رکھے آنکھیں موند گئی۔ اسے دھیرے سے بستر پہ لٹایا اور اس کا کمفرٹر درست کرتا وہ لائٹس آف کرتا باہر نکلا، جبکہ نوری ملازمہ اس کے پاس ہی رکی تھی۔ جیسے ہی وہ باہر آیا، شاہ بی بی جیسے اس کے انتظار میں تھی۔ دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے اپنی اس نازک سی کمسن بہن کی حالت۔ کیا اس کا حق نہیں تھا کہ وہ بھی اپنی زندگی کو عام لڑکیوں کے ساتھ خوشی سے جیے؟ اسے اس کا حق چھیننے والا وہ شخص جس کی بہن اس وقت آپ کے بستر پہ آرام فرما رہی ہے، آپ اسے یہاں عیاشی کے لیے لے کے آئے ہیں۔ اس سے تو اچھا ہوتا وہیں باہر کہیں مار کے دفنا آتے، کم از کم اسے سینے میں تو ٹھنڈ پڑتی نا۔ شاہ بی بی کا لہجہ روند گیا۔ ان کی باتوں کا اثر تھا کہ وہ غصے سے اپنے کمرے کی جانب بڑھتا، دروازے کا لاک کھولتے اندر گیا، جہاں وہ اس کے بستر پہ دبکی بیٹھی تھی۔ اس کی ہیڑی سی آنکھیں شیر پہ ٹکی تھی، جو خونخوار انداز میں اس کی جانب بڑھ رہا تھا، اور عشاء کی روح نکل رہی تھی۔ اتنے بڑے اور توانا مرد کو دیکھتے وہ مرنے والی ہوئی تھی۔ اندر آتے وہ دروازہ لاک کر گیا۔ اب دیکھنا نورے، کیسے چیخنے کی آوازیں آئیں گی
اور اس دل کو سکون ملے گا۔ شاہ بیوی نے پاس کھڑی اپنی پرانی ملازمہ سے کہتے ہوئے اپنے گال پہ آنسو اپنی انگلی کے پور پہ اٹھاتے ہوئے دور اچھالا۔ اب کی بار چہرے پہ شاطرانہ مسکراہٹ تھی، جبکہ وہی نورے نے دل سے اس لڑکی کے لیے دعا کی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے قریب جاتا، عشا فوراً بستر چھوڑتی وہاں سے دوسری طرف بھاگی۔ اس کی اس حرکت پر ارسلان کو سخت غصہ آیا۔ اس نے ایک ہی جوست میں اس معصوم کو پکڑتے بستر پہ دھکا دیا کہ کمر کے زخم پہ ایک ٹیس سے اٹھی۔ آہ! وہ بلبلا کے رہ گئی۔ ارسلان نے اسے ٹانگوں سے پکڑ کر ایک دم سیدھا کیا تو وہ دبا دبا چیخی۔ ارسلان نے اسے اپنی طرف کھینچتے اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھے اسے چیخنے سے منع کیا۔ اسٹاپ کرائنگ! جس پہ وہ سہم کے اس بے بس سے دیکھتے رہ گئی۔ اس نے خود پہ ضبط کرتے سہمی لڑکی کو دیکھا۔ آئے تو باہر سے وہ بہت غصے میں تھا، لیکن اس کے اندر کی انسانیت اب بھی زندہ تھی۔ اسے آرام سے الٹا کرتے اس کی قمیض کو اوپر کرنے لگا کہ عشا مچل اٹھی۔ ارسلان نے اسے کمر کے دونوں اطراف سے سختی سے تھاما تاکہ وہ ہل نہ سکے۔ اس کے نرم و ملائم بدن محسوس کرتے اس کے جسم پہ پھر سے جذبات جاگے تھے، لیکن اپنے لب دانتوں تلے دبا کے وہ اپنے جذبات کو کنٹرول کر گیا۔ سامنے موجود لڑکی کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ارسلان کی طاقت کو سہ سکے۔ وہ جانتا تھا وہ ایک بار اس کے قریب ہوا تو وہ بے حد جنونی ہو جائے گا، اور اس کا جنون ایک صحت مند لڑکی نہ سہ سکے یہ تو پھر بہت ہی زخمی تھی۔ اس کے تن سے قمیض الگ کرتا وہ اس کا زخم دیکھنے لگا جس کی ڈریسنگ اس نے خراب کر دی تھی۔ ایک جھٹکے سے اٹھاتا اس کے سر کو تکیے پہ رکھتا وہ الٹا گیا۔ خبردار جو اپنی جگہ سے ہلی، ورنہ تمہاری نازکی کا خیال کیے بنا وہ سب کر گزروں گا جو اس وقت تم سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی ہو۔ وہ اس کے کان کے پاس ہو کے پھنکارا تو وہ اپنے لبوں کو مروڑتے اپنی سسکیوں کو بھی روک گئی۔ اب وہ پھر سے اس کی ڈریسنگ کر رہا تھا۔ اس کی بلیک سٹرپ کے ہک کو کھولا تو عشا کی سانس رک گئی، لیکن وہ بہت خاموشی سے اس کے زخم پہ مرہم لگا رہا تھا۔ اتنی تیز روشنی میں وہ اس کا چمکتا دمکتا روپ دیکھتا، جذبات سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس کا من بار بار مچلتا اس کے قریب جانے کو کر رہا تھا۔ اسے مرہم لگاتے اس کے نازک کمر کو اطراف سے چھوتا وہ خمار میں اپنی آنکھیں بند کر گیا، لیکن اگلے ہی لمحے جھٹکا کھا کے پیچھے ہٹا۔ اسے بہت احتیاط سے اپنا کھلا کرتا پھر سے پہنایا پھر سے پہنایا، جبکہ اسے باقی سب پردوں سے آزاد کر گیا اور اپنا کرتا پہنا کے اسے ایک بازو پہ سہارا دیتا بٹھا گیا۔ انٹرکام پہ ملازموں سے کھانا لانے کو کہا تو وہ حیرانی سے ارسلان شاہ کو دیکھنے لگی جو اٹھ کے اب دور جا کھڑا ہوا تھا۔ اپنی قمیض کے سارے بٹن کھولتا وہ اپنا سینہ رب کرنے لگا۔ عشا بس سہم کے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ پلیز مجھے جانے دے، میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ سسک کے بولی تو ارسلان نے گہری نگاہ اس پہ ڈالی۔ اس کے سفید کرتے میں اس کا دودیا جسم پورے آب و تاب سے دمک رہا تھا۔ نظریں بھٹک کے اس کی دھڑکنوں پہ جا ٹھہری۔ وہ گہرا سانس بھرتے اپنی نظروں کا رخ پھیر گیا۔ جس دن تمہارا بھائی ملا اس دن تمہیں چھوڑ دوں گا۔ وہ موبائل پہ سہیل کو کال ملاتا اسے سختی سے بولا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ وہ خوشی سے چہکتے اٹھتے اس کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ اس پر ارسلان نے اپنا نچلا لب سختی سے دانتوں تلے دبایا۔ کیوں مرنا چاہتی ہو میرے ہاتھوں سے؟ اس حالت میں قریب آؤ گی تو بدلہ نہیں لوں گا تم سے، لیکن ایک شوہر ہونے کا حق ضرور لے لوں گا۔ وہ اسے سر سے پیر تک بہکی اور خمار آلود نگاہوں سے دیکھتا اس کی کمر پہ ہاتھ ڈال گیا، لیکن بہت احتیاط سے کیونکہ اس کا زخم ابھی تازہ تھا۔ ہاتھ سرکاتا وہ دھیرے دھیرے نیچے لے گیا اور اسے کھینچ کے اپنے ساتھ لگایا۔ عشا کا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ شخص اسے بار بار نامحسوس انداز میں چھوئے چلا جا رہا تھا، قریب آتا تھا پھر دور ہو جاتا تھا، اور عشا کو اس کا یہ سب کرنا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، پر دل بار بار دھڑکے جا رہا تھا۔ اس شخص کا چھونا عجیب سی گدگدی پورے جسم میں پیدا کر رہا تھا، تو اس کا چھونا برا بھی نہیں لگ رہا تھا۔ کیا ہوا، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اس کی ہرنی سی پیاری آنکھوں پہ جھانکتے وہ اس کی دھڑکنوں کو اپنے سینے سے مس کرتا بولا۔ آپ مجھ سے حق لیں گے؟ وہ بچوں کی طرح معصوم سوال کر رہی تھی۔ تم کیا چاہتی ہو نہ لوں؟ تمہارے بھائی نے میری بہن کی زندگی برباد کر دی، کیسے جیے گی؟ وہ میرا لالا نہیں ہے۔ عشا چیخ پڑی۔ اس کی روتی آنکھوں کو دیکھتے وہ ایک دم چونکا۔ کیا مطلب؟ اسے ایک دم چھوڑتا پیچھے ہٹا۔ وہ شخص کسی کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ عشا پھر سے چلائی۔ وہ تمہارا بھائی نہیں؟ ارسلان نے تصدیق کرنا چاہی تو عشا نے اب ہچکری لیتے سر نفی میں ہلایا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، اگر ایسا نہ ہوتا تو تمہارے دادا جان تمہیں کیوں؟ سبھی کسائی ہیں۔ اب دردناک انداز میں چلائی اور ارسلان کا گریبان غصے سے تھاما۔
میرا بس چلے تو ہر کسائی کو سر عام چوراہے پر کھڑا کر کے گولی سے مار دوں۔ وہ اپنے آئی پہ آئی تو بولتی ہوئی ارسلان شاہ کو حیران کر گئی۔ اتنے میں دروازے پہ نوک ہوئی تو وہ دونوں ہوش میں آئے۔ عشا نے ڈر کر ارسلان شاہ کا گربان فوراً چھوڑ دیا۔ وہ بھی انہیں کسائیوں میں سے تھا۔ اگر وہ اس شخص کو مارنے کا کہہ سکتی تھی تو کیا وہ اسے چھوڑ دے گا؟ اب عشا کو بے انتہا خوف آنے لگا۔ سب سے زیادہ ڈر تو عزت جانے کا ہوتا ہے، پر یہاں تو وہ بھی نہیں۔ وہ اسے نکاح میں لے چکا تھا، جب چاہے جس وقت چاہے اسے روک سکتا تھا، پر وہ یہ سزا سہنے کے لیے خود کو تیار نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ سامنے کھڑے اپنے سے 10 سال بڑے شخص کی قربت میں مرجھائی ہوئی گھبرائی ہوئی وہ پیچھے ہوتی بیڈ پہ گرتی بیڈ کراؤن سے جا لگی۔ ارسلان نے دروازہ کھولتے کھانا لیا اور واپس عشا تک آیا۔ یہ لو کھانا کھاؤ۔ اس کے سامنے ٹرے رکھتے وہ اسے حیران کر گیا تھا۔ آپ نے اس میں زہر ملایا ہے نا؟ وہ کچھ زیادہ ہی چالاک بن رہی تھی، ایسا ارسلان کو لگا۔ وہ لب بھینچتے اسے دیکھتا آگے بڑھ کے خود ایک نوالا توڑ کے کھانا کھایا۔ کھاؤ، اب تمہیں مارنا ہوگا نا تو اور بھی بہت سے طریقے ہیں۔ زہر صرف کھانے میں نہیں ملا کے دیا جاتا، جسم سے روح میں بھی داخل کیا جا سکتا ہے، اور کوشش کرنا کہ یہ زہر تمہارے جسم سے دور ہی رہے۔ وہ اسے سخت لہجے میں وارن کرتا پلٹ گیا تو عشا نے آنسو پوچھے کھانا کھانا شروع کیا۔ وہ دل ہی دل میں یہاں سے بھاگنے کی سوچ رہی تھی۔ اسے یہاں ساری زندگی نہیں رہنا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ایک غلامی ہے اس گناہ کی جسے اس کا کوئی تعلق نہیں، اور غلامی کی زندگی سے شیر کی موت اسے قبول تھی۔ اس لیے بنا ڈرے بے خوف ہوتے اس نے بھاگنے کا سوچا۔ پہلے کمر کا زخم تھوڑا مدمل ہو جاتا۔ اچانک سے کھانا کھاتے اس کا ہاتھ تھما۔ ارسلان کا اسے مرہم لگانا یاد آیا تو دل میں ایک امید سی جاگی۔ اگر میں شخص کو محبت کے جال میں پھنسا کے یہاں سے بھاگ جاؤں تو نئی پلاننگ کرتے وہ پرجوش ہوئی تھی۔ ایسا کیسے کر سکتے ہیں امداد جان؟ وہ صرف میری ہے، آپ نے کہا تھا مجھے عشا میری ہے، پھر کیسا آپ نے اسے ارسلان شاہ کے نکاح میں دے دیا؟ فون پہ دلدار خان بھڑکا ہوا تھا۔ تو کیا کرتا؟ تمہاری جان بچانے کے واسطے اپنی پوتی ان کے حوالے کر دی۔ کتنا روئی وہ، لیکن ہم نے تمہارے خاطر اس کی ایک نہ سنی۔ وہ بھی دل برداشتہ ہوتے ہوئے وہ صرف میری ہے دادا جان، میں اسے کسی کا اور کا نہیں ہونے دے سکتا۔ وہ جنونی ہو رہا تھا۔ اگر ایسا تھا تو کیوں ارسلان کی بہن کو تم نے برباد کیا؟ ان کے سوال پہ دلدار نے ماتھا مسلا۔ بس غصے میں آ گیا تھا، اس کا صرف بازو چھوا تھا، اس نے مجھے رکھ کے تھپڑ جڑ دیا مجھے، دلدار خان کو۔ پھر میں نے بھی اسے بتایا کہ میں بھی خان ہوں۔ ہاں تم نے اس کو بتایا، اور وہ ہمیں بتا کے گئے ہیں کہ وہ بھی شاہ ہے۔ حماد خان نے سر نفی میں جھٹکا۔ وہ اپنی منگ واپس لاؤں گا اس ارسلان شاہ سے، ورنہ ابھی تو صرف بہن کی عزت برباد کی ہے نا، مجھے عشا نہ ملی تو اس کی بہن کو جان سے مار دوں گا۔ اتنا کہتے وہ کال کاٹ گیا، جبکہ حماد خان گہرا سانس بھرتے صوفے پر ڈھہ گئے۔ انہیں یوں لگا جیسے ان کے ارد گرد آکسیجن کی کمی ہو گئی ہے۔ وہ پوتے کو بچانے کی خاطر کیا کچھ نہیں کر رہے تھے، اور ان کا پوتا سمجھنے کے بجائے پھر سے الٹی حرکتیں کر رہا تھا۔ وہ کیسے سمجھاتے اس سے کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے، وہ اسے نہیں کھو سکتے۔ آج 1 مہینہ ہو گیا تھا وہ شاہ حویلی کی ارسلان شاہ کے کمرے میں بند پڑی تھی۔ اسے کمرے سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی، تو وہیں کسی کمرے میں آنے کی اجازت بھی نہیں تھی، سوائے ایک ملازمہ کے جو اسے 3 وقت کا کھانا فراہم کر دیتی تھی۔ اس کے کپڑے اور ضرورت کی چیزیں اسے سب مہیا کر دی گئی تھی، پر عشا کو یہ قید نہیں چاہیے تھی۔ اسے یہاں سے نکلنا تھا۔ ارسلان شاہ کے کمرے کی کھڑکی سامنے گارڈن میں کھلتی تھی، اور ٹیرس میں آنے پہ پورا ایریا دکھائی دیتا تھا۔ اس نے سے 1 ماہ میں سب کچھ اچھے سے آبزرو کیا۔ اس نے اپنے دماغ میں فل پلاننگ کر لی کہ اسے یہاں سے کیسے فرار ہونا ہے، کیونکہ پچھلے پورے 1 ماہ میں ارسلان شاہ حویلی نہیں آیا تھا، اور امید تھی کہ مزید بھی وہ ابھی حویلی نہیں آئے گا۔ یقیناً وہ دلدار خان کو ڈھونڈنے میں اپنی ساری محنت صرف کر رہا تھا۔ ایسے میں شاہ خان کو یہاں سے ہر حال میں نکلنا تھا۔ یہاں کی شاہ بی بی سے اسے شدید چڑ تھی، جنہوں نے پہلے دن میں اسے ہنٹر سے مارا تھا، اور اس کا زخم اب تو مدمل ہو گیا، لیکن کچھ زخموں کا داغ ہمیشہ رہ جاتا ہے جو روح پہ لگتے ہیں۔ وہ گہرا سانس ہو کے سپرد کر کے ٹیرس سے واپس کمرے کی جانب بڑھی۔ اسے اب رات ہونے کا انتظار تھا۔ مین گیٹ پہ 2 چوکیدار اور 2 باڈی گارڈ موجود تھے، جبکہ اس طرف ٹیرس کے پچھلے حصے کی جانب ایک بیک ڈور بھی تھا، جہاں پہ صرف ایک باڈی گارڈ موجود تھا جو ہاتھ میں گن لیے کھڑا تھا۔ عشا نے سوچ لیا تھا کہ اسے رستے کو فالو کرتے ہوئے اس حویلی سے نکلے گی، اور ان سب کی پہنچ سے دور چلی جائے گی، جہاں نہ ارسلان شاہ اس تک پہنچ سکے گا، اور نہ ہی اس کی دادا جان اور نہ ان کا پوتا
دلدار خان جس کی خاطر انہوں نے اپنی نازوں سے پلی پوتی کو بنا سوچے سمجھے داؤ پر لگا دیا۔ ایک بار پھر سے عشا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، لیکن نہیں، اب کمزور نہیں پڑنا تھا، اسے اس حویلی سے ہر حال میں نکلنا تھا۔ وہ رستہ تو نہیں جانتی تھی، لیکن اس رات کے وقت اپنے رستہ خود بنانا تھا۔ ارسلان شاہ گل کو شہر کے ہاسپٹل لے گئے تھے اور وہاں ایڈمٹ تھے۔ اس کا پراپر علاج ہو رہا تھا، اس کو دماغی مسئلہ لاحق ہو چکا تھا۔ ارسلان شاہ گل کو شہر کے ہاسپٹل لے گئے تھے، وہاں ایڈمٹ تھے، اس کا پراپر علاج ہو رہا تھا، اس کا دماغی مسئلہ لاحق ہو چکا تھا۔ اسے سائیکیٹرسٹ کو دکھایا اور پھر اسے شہر والے بنگلے میں ہی رکھا۔ پورا 1 ماہ وہ اور شاہ بی بی اس کے ساتھ شہر والے بنگلے پہ ہی رکے۔ وہ اسے ایک پل کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑتے تھے۔ 2 بار اس نے خود کو مارنے کی کوشش کی تھی اور اب وہ اس کو لے کے کافی وہمی ہو گئے تھے۔ شام کا وقت تھا جب وہ شاہ بی بی سے بات کرتا تھکا ہارا کمرے میں آیا تو اسے اس کے خاص آدمی کی رپورٹ ملی۔ 3 ہفتوں سے لگاتار عشا ٹیرس پہ آ کے کھڑی ہو رہی تھی، جسے وہ سب آبزرو کر رہی تھی۔ اسے بھی آبزرو کیا جا رہا تھا اور یہ بات ارسلان شاہ کو بتا دی گئی تھی۔ ارسلان شاہ نے ایک پل کے لیے آنکھیں میچی اور اگلے پل اس کے دماغ میں جھماکا ہوا۔ وہ بھاگنے کی پلاننگ کر رہی ہے، کڑی نظر رکھو، لیکن اگر وہ بھاگتی ہے تو اسے بھاگنے دو، اس کا پیچھا کرو، میرے آنے تک کوئی اسے چھوئے گا نہیں اور نہ ہی اسے کوئی خروچ آنی چاہیے۔ وہ آرڈر لگاتا کال کٹ گیا تو عشا ہمدانی خان اب وقت آ گیا ہے کہ تم سے اپنے حقوق وصول کیے جائیں۔ وہ دانت پیستے دل ہی دل میں عشا سے مخاطب ہوتا باہر نکلا۔ گاڑی کار پوسٹ سے نکالی اور سیکیورٹی گارڈز کو الرٹ رہنے کا کہتے وہ خود بھی سیکیورٹی گارڈز کی 2 گاڑیوں میں گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ وہ سب کے سو جانے کے اطمینان کرتی کمرے سے باہر نکلی۔ آج اس نے بہت احتیاط سے باہر کا رستہ دیکھا تھا اور اب وہ اندازے سے نکلتی سفید حویلی کے بیک سائڈ پہ آ گئی۔ اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ رات گہری کالی تھی اور ایسے میں 14ویں کا چاند بالکل سر پہ تھا۔ اس کی روشنی عشا کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو رہی تھی۔ وہ بہت آرام سے بیک گیٹ پہ آتی وہاں آواز پیدا کر کے اس گارڈز کو اپنی طرف متوجہ کر گئی۔ وہ الرٹ ہوا اور گیٹ کو کھولتا اندر آیا، جو کہ گیٹ سے باہر کھڑا تھا۔ کون ہے؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ وہ بندوق تانے آگے بڑھتا چلا گیا۔ درختوں کے پاس پہنچ کے وہ تھما اور ارد گرد دیکھا کہ ایک دم سے کسی نے اس کے سر پہ پیچھے سے وار کرتے اسے گرا دیا۔ عشا فوراً کھلے گیٹ سے باہر بھاگی۔ خود کو شال میں اچھے سے لپیٹے وہ بس بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ اسے کچھ بھی کر کے اس حویلی سے دور جانا تھا اور وہ بھاگ رہی تھی اور اس حویلی سے کافی دور نکل آئی تھی۔ آزاد فضا میں سانس لینا تھا۔ بھاگتے بھاگتے اسے ایک دم ٹھوکر لگی تو وہ بری طرح سڑک پہ گری۔ ہتھیلی کے درد سے وہ رو دی، ہاتھ پیر جھاڑتی وہ پھر کھڑی ہوئی۔ ایک دم سامنے ایک جیپ دھواں اڑاتی آ کے رکی۔ عشا کا سانس حلق میں اٹکا تھا۔ جیپ سے جب مار کے اترنے والے شخص کو دیکھ کر عشا کے اندر جیسے آنکھ سے دہکی۔ میری جان، ویلکم ٹو مائی لائف۔ وہ اپنی باہیں پھیلایا جبکہ عشا نے نامحسوس انداز میں اپنے قدم پیچھے کی جانب لیے۔ ارے میری جان، کب سے انتظار میں تھا کہ تم اس سفید حویلی سے باہر نکلو اور میں تمہیں اپنی باہوں میں بھر لوں، اور آج میرا انتظار ختم ہوا۔ لیٹس کم بیبی، کم ٹو می۔ وہ اس کے قریب آتا ہاتھ کے اشارے سے اسے سینے سے لگنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ وہیں عشا کے صبر کی بس ہوئی اور اس نے منہ پھیر کے دلدار کے منہ پہ تھوکا۔ وہ لب بھینچتے چہرہ نیچے جھکا کے اپنا رومال نکالتا اپنا چہرہ صاف کرنے لگا۔ جانتی ہو دلدار خان تمہارے معاملے میں بالکل نرم ہے، اس لیے تم اس پہ وار کرتی ہو۔ خیر، آج تمہارے سارے کسبل نکالوں گا جب تمہیں اپنے بستر پہ لے کے جاؤں گا۔ وہ دانت چبا کے بولا تو عشا اس کی بات سنتے سر جھٹکتے تلخیاں ہنسی تجھ جیسے نامرد کے ساتھ جائے گی عشا؟ وہ سرد لہجے میں غورائی تھی۔ تجھ جیسے نامرد کو عشا سونپے گی خود کو؟ اب کی بار وہ اونچی آواز میں چلائی کہ دلدار خان نے اپنے پیچھے کھڑے اپنے آدمیوں کو ایک نظر دیکھا۔ وہ اس کے آدمیوں کے سامنے اس کی بے عزتی کر رہی تھی۔ اپنی بکواس بند کرو اور چلو میرے ساتھ۔ وہ غصہ بمشکل ضبط کرتا اس کی کلائی تھامے کھینچنے لگا کہ ایک دم سے اپنے ہاتھ سے پکڑے شال کے نیچے چھپائے چاقو سے اس پہ وار کر گئی، جو سیدھا اس کے سینے پہ زخم کا نشان چھوڑ گیا۔ وہ گرا کے رہ گیا۔ اس دان پان سے لڑکی سے دلدار خان کو اتنی دیدہ دلیری کی امید نہیں تھی۔ یہ اس ہنٹر کا بدلہ ہے جو شاہ بی بی نے مجھے مارا تھا۔ وہ ازیانی انداز میں چلاتے دلدار کو پیچھے دھکا دے گئی۔ اس کے آدمی آگے بڑھنے لگے کہ دلدار نے وہیں روک دیا۔ شاہ بی بی نے اسے ہنٹر سے مارا؟ یہ سن کر دلدار خان کا خون کھول اٹھا۔ کیا اس شخص نے بھی تمہیں چھوا؟ نہ جانے کس خیال کے تحت وہ یہ پوچھ رہا تھا۔
عشا زور زور سے ہنسنے لگی۔ تو کیا چھوڑ دیتا؟ تم نے چھوڑا اس کی بہن کو؟ وہ پھر سے اس کے بازو پہ وار کر گئی۔ اس کی بہن تو نہ زندوں میں ہے نہ مردوں میں۔ وہ اب ساتھ بلک بلک کے رو رہی تھی۔ اس بار اس نے وار کیا تو دلدار نے چاقو کو ہاتھ میں تھامے روک لیا۔ عشا نے بھترائی نظروں سے اسے دیکھا۔ بس بہت ہو گیا، چلو میرے ساتھ۔ اس کا چاقو پکڑ کے دور اچھال کے پیار سے بولا۔ تو عشا 2 قدم پیچھے ہٹی۔ خبردار جو میرے نزدیک بھی آئے جان لے لوں گی تمہاری۔ وہ غصے سے پھنکاری۔ جو بھی کرنا ہے ڈیرے پہ چل کے کرنا، تمہارے لیے جان بھی دے دوں گا، لیکن تمہاری جان نکالنے کے بعد۔ وہ اپنا زخم برداشت کرتے ایک آنکھ ونک کرتے مسکرایا۔ اس سے پہلے کہ وہ عشا کو چھوتا دلدار کے پیروں کے پاس ایک گولی لگی، انہیں قدموں پہ تھم سا گیا۔ اس کے آدمی الرٹ ہوئے، ارد گرد چوکنا ہوتے دیکھا لیکن کوئی دکھائی نہ دیا۔ اس بار عشا زیادہ اونچی آواز میں ہنسنے لگی۔ لو چھو کے دکھاؤ۔ وہ اپنی کلائی آگے کر گئی۔ دلدار نے ہاتھ آگے بڑھائے کہ ایک گولی اس کے ہاتھ کو چھو کے گزری۔ وہ تڑپ گیا۔ عشا پھر سے ہنسنے لگی۔ کیا ہوا؟ بس ہار گئے؟ وہ جانتی تھی کہ وہ گھیری جا چکی ہے۔ ارسلان شاہ کے آدمی ہی تھے جو چھپ کے دلدار پہ وار کر رہے تھے۔ خان نکلو یہاں سے، اس کے ایک آدمی نے چلاتے ہوئے کہا۔ پر دلدار خان اتنے پاس آ کے دور نہیں جا سکتا۔ وہ عشا کو ساتھ لے کے جانا چاہتا تھا، لیکن اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ کون سا اندیکھا سا حصار تھا جس نے عشا کو کور کیا ہوا تھا۔ تمہیں کیا لگا ارسلان شاہ کی بہن کو برباد کرنے کے بعد اب اس کی بیوی کو بھی برباد کرو گے؟ عشا نے اسے زور سے پیچھے کی جانب پش کیا تو وہ لڑکھڑا کے پیچھے ہٹا۔ تبھی وہاں سے ہر طرف سے فائرنگ شروع ہو گئی۔ دلدار کے سب آدمی مارے گئے۔ دلدار اکیلا ہی وہاں کھڑا رہ گیا۔ وہ بہت کانفیڈنس کے ساتھ عشا کو لینے آیا تھا۔ اس سے پکی رپورٹ تھی کہ ارسلان شاہ شہر گیا ہوا ہے۔ اس نے سفید حویلی کی گرد اپنے آدمی چھوڑے ہوئے تھے۔ ایسے میں وہ اپنے گارڈز بھی تو نہ ہونے کے برابر لایا تھا۔ اب ایک لڑکی کو پکڑنے کے لیے وہ کیا گارڈز کو لاتا؟ اچھا لگتا۔ سامنے سے ارسلان شاہ آتا دکھائی دیا۔ اسے دیکھ عشا کا سانس بھی حلق میں اٹکا۔ جانتی تھی اب خیر نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے کہ ارسلان شاہ ان تک پہنچتا، ایک دم سے دلدار خان نے عشا کو اپنے قبضے میں لیتے اس کی کن پٹی پہ گن کی نال رکھی۔ عشا سراسیمگی کی حالت میں سامنے کھڑے ارسلان کو دیکھ رہی تھی جس کے قدم تھمے نہیں تھے۔ ارسلان شاہ وہیں رک جاؤ ورنہ واقعی اس کو جان سے مار دوں گا۔ وہ چلایا کہ اسے ایک پل کو ارسلان کے قدم تھمے تھے کیونکہ وہ گن کے ٹریگر پہ انگلی رکھتا دباؤ بڑھا گیا۔ اب کی بار دلدار کہکا لگاتے ہنس دیا۔ جانتا تھا اس لڑکی کو بچانے کے لیے تم رک جاؤ گے۔ آخر یہ جسم چیز ہی ایسی ہے۔ بکواس بند کر۔ تو جیسا کمینہ جسم کا پجاری ہوگا، ارسلان شاہ ایسا نہیں ہے۔ وہ غصے سے دہاڑا کہ عشا نے سہم کی آنکھیں بند کر لی۔ اچھا تبھی تو نے اس کا جسم حاصل کر لیا۔ دلدار خان نے منہ سے خون کو تھوکا اور اپنا خون والا ہاتھ دہکتے اسے جھٹکا دیا۔ درد سے اس کی جان نکل رہی تھی لیکن پھر بھی تن کے کھڑا تھا۔ اس کی بات پر ارسلان شاہ نے ایک نظر عشا کو دیکھا اور اگلے ہی لمحے وہ لب بھینچتے اپنی گن نکالتا اس پہ تانے اس کی پسٹل والے ہاتھ پہ مار گیا اور ساتھ ہی فوراً آگے ہوتے عشا کو کلائی سے تھامے اپنے پیچھے کیا۔ اب دلدار اور ارسلان شاہ آمنے سامنے تھے جبکہ ارسلان شاہ کے ہاتھ میں گن تھی اور نشانہ دلدار خان تھا۔ چلاؤ گولی اور مار دو مجھے، دلدار خان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہیں اتنی آسان موت تو نہیں دوں گا۔ ارسلان شاہ کی بات پہ وہ کہکا لگا کے ہنسا۔ بنتی بھی نہیں ہے کیونکہ دلدار خان نے تجھے ساری طرف سے برباد کر دیا ہے۔ تیری بہن کے حسن کو بھی چکا ہے اور تیری بیوی کے بھی۔ اس کی بےہودہ بات پر ارسلان شاہ نے اسے ایک زوردار گھونسا مارا تو وہ پھر ہنسنے لگا۔ مار جتنا مرضی مار، حقیقت نہیں بدلے گی۔ تیری بہن کے ساتھ تو ایک بار سویا لیکن تیری بیوی کے ساتھ میں نے کئی راتیں گزاری ہے۔ تجھے ایک ایسی لڑکی ملی ہے جو دلدار خان کی چھوٹی ہے۔ وہ اب کی بار سرگوشیانہ انداز میں بولتا ہنستا چلا گیا۔ ارسلان شاہ نے اسے بے تحاشا مارا کہ اس کا منہ سے ناک سے خون بہنے لگا۔ وہ ادموا ہو کے گر گیا۔ اب تو اس میں کچھ بھی کہنے کی ہمت نہیں بچی۔ ارسلان شاہ نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا کہ وہ اسے لے جائے اور خود عشا کی جانب مڑا جبکہ عشا کا تو وہ حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ تو وہیں سے بھاگ بھی نہیں پائی۔ دلدار کی ساری باتیں اس نے بھی سنی تھی۔ اس نے جھوٹے الزام لگائے تھے لیکن وہ یہ بات کیسے ثابت کرے کہ اسے آج تک کسی نے نہیں چھوا تھا، بلکہ اس کے قریب آنے والا، اسے دیکھنے والا، اسے چھونے والا مرد خود اس کا شوہر ارسلان شاہ ہے۔ ارسلان نے اس کی کلائی کو سختی سے دبوچ اسے گاڑی میں بٹھایا اور ڈرائیور کے ہمراہ گاڑی سفید حویلی کی روڈ پہ ڈال دی۔ اسے ایک کمرے میں لاتے زور سے بستر پہ بٹھا
دروازہ لاک کیا اور کرتے اس وقت آندھیوں کی زد میں تھا اور عشاء نے بے آواز آنسو وہ رو پڑی۔ ایک جی چاہا شخص کو اپنی پاک دامنی کا ثبوت دے پھر ایک دم خاموش ہو گئی۔ کیا پتہ یہی بات اس کی آزادی کا ذریعہ بن جائے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ ارسلان شاہ کے نکاح میں ہوتے ہوئے رات کو حویلی سے بھاگنے کی؟ اسے دونوں بازو سے تھامے جھنجھوڑ گیا۔ عشاء کو تو لگا تھا کہ وہ دلدار خان کی باتوں میں آ کے اس سے پاک دامنی کے سوال پوچھے گا، پر وہ تو جواب تو کیوں بھاگی؟ مجھے بھاگنا تھا، وہ قیدی بن کر نہیں رہ سکتی۔ وہ کرب سے بولی، میرا کیا قصور؟ مجھے کیوں سزا دے رہے ہیں؟ آپ کی بہن کا قصوروار وہ دلدار تھا اور میں… نام مت لینا اس زبان سے اس کا دوبارہ۔ ارسلان شاہ ایک دم جنونی ہوا۔ عشاء نے سہم کے اسے دیکھا۔ تمہاری زبان پہ صرف ارسلان شاہ کا نام ہونا چاہیے، سمجھی تم؟ اس نے ڈر کے فوراً اس بات میں سر ہلایا تو ارسلان شاہ پیچھے ہوتا اپنے غصے کو کنٹرول کرنے لگا۔ ریموو یور ڈریس۔ اچانک سے اس کی ڈیمانڈ پہ شاہ خود بھی سمٹی تھی۔ مطلب اب وہ اس کے قریب آ کے اس کی پاک دامنی چیک کرے گا؟ سنائی نہیں دیا؟ شہر میں پڑھتی ہو نا، اتنی انگلش تو آتی ہے۔ وہ اس کے قریب ہوتا پھنکارا، میں پاک دامن ہوں۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اتنا ہی بول پائی۔ سب سے جاتی اپنی نسوانیت پہ لگا الزام نہ سہن سکی۔ ارسلان شاہ نے لب بھیچے اسے ایسی نظروں دیکھا کہ وہ سسک کے سر جھکا گئی۔ ارسلان شاہ آگے بڑھتے ریموٹ سے لائٹس ڈیم کیے اور اس کے سر پہ جا کھڑا ہوا۔ وہ گھبرا کے پیچھے سرکی۔ اگر اس شخص کی بات پہ ذرا سا شک ہوتا تو تم زندہ نہ ہوتی۔ ارسلان شاہ نام ہے میرا، اڑتی چڑیا کے پر گن لیتا ہوں، اور تم تو بیوی ہو اور نکاح میں ہوں۔ تمہیں دیکھ چکا ہوں اور اتنی پرکھ ہے مجھ میں کہ تم انچھوئی ہو۔ اس کے بعد پیشہ نے سسکی بھری، پھر مجھے کپڑے اتارنے کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ بچوں کی طرح سوال کر رہی تھی۔ تمہاری بات کو سچ کرنا چاہ رہا ہوں۔ ارسلان شاہ اپنے نکاح میں آئی لڑکی سے اپنا حق لے چکا ہے۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اس کی شال کو ایک طرف کرتا دھیرے سے اس کے کان میں گھستے بولا۔ عشاء کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مطلب وہ جانتا تھا کہ دلدار کیا سچ بولا کیا جھوٹ۔ اس کی فراک کی ڈوریوں کو کھینچ کے کھولا تو اس میں موجود سارے ٹسلز ایک دم ٹوٹ کے بکھرے تھے۔ عشاء اس کی باہوں میں مچلی۔ ارسلان نے اس کی فراک کو ایک دم سے کھینچا تو وہ پھٹتی چلی گئی۔ اسے غصے اس قدر شدید تھا کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ سامنے اس لڑکی کو کچھ کر گزرے جس نے کمرے کی بات باہر نکالی کہ اس کے شوہر نے اسے چھوا ہے یا نہیں۔ ارسلان پلیز! اس کے جنون کو سہم کے پیچھے کو گری۔ ارسلان نے اپنی قمیص کو اتار کے دور اچھالا۔ اس کا چوڑا کسرتی وجود دیکھتے شاہ نے بستر سے اٹھ کے بھاگنا چاہا کہ ارسلان نے اس کو دونوں اطراف میں ہاتھ رکھتے اسے بھاگنے کے سارے راستے مسدود کر دیے۔ کیا ہوا؟ ڈر کیوں رہی ہو؟ میں تو تمہارے ساتھ راز گزار چکا ہوں نا، اپنا حق لے چکا ہوں۔ وہ دھیرے سے سرگوشی میں بولا۔ پلیز ارسلان، میں مر جاؤں گی۔ اس کا باڈی بلڈر جیسا وجود دیکھتی دل ہی دل میں بری طرح گھبرا رہی تھی۔ اس کا آدھا وزن برداشت نہیں کر سکی تو اس کو کیسے سہن کر پاتی؟ اس کی بات پر ارسلان نہ چاہتے ہوئے بھی کہکا لگاتے ہنس دیا۔ اسے ہنستا دیکھ عشاء تو دنگ رہ گئی۔ وہ جو اس کے ہاتھ تکیے پہ پن کیے ہوئے تھا پیچھے ہٹتا اسے بازو سے کھینچتا وہ اوپر گرا گیا۔ اب ٹھیک ہے؟ اب نہیں کرو گی تم؟ اسے کمر کے دونوں اطراف سے تھامتا وہ بہکتے مخمور لہجے میں بولا۔ مجھے آپ کے جنونی ہونے سے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کو ہنستا دیکھ اپنا مدعا بیان کر گئی۔ کیا ایج ہے تمہاری؟ اس کے بالوں کو پیچھے کرتے پیار سے پوچھ رہا تھا۔ 20 سال۔ دھیرے سے بولا۔ تو 20 سال کی ہو کہ تم ڈر رہی ہو؟ ویسے فگر تمہارا بڑا کمال کا ہے۔ اس کی دھڑکنوں کو اپنے سینے سے مس کرتا بے باکی سے بول رہا تھا۔ عشاء اس کی گرفت پہ سانس روک گئی جبکہ وہ بہت پیار سے اس کی گردن پہ چہرہ چھپاتے ہوا میٹھے میٹھے لمس بکھیرتا۔ وہ کسی طرح اس کے ساتھ زور دبستی نہیں کرنا چاہتا تھا، بہت ہی پیار سے اس نازک لڑکی کو سمیٹنا چاہتا تھا، اس پہ اپنی شدتیں نچھاور کرنا چاہتا تھا اور اس کے نرم گرم لمس عشاء نے اپنی آنکھیں زور سے میچ لیے۔ ارسلان ایک جھٹکے سے اس کی فراک سے اس کو آزاد کرتا اس کا سر تکیے پہ رکھ گیا۔ اپنی طلسماتی نظروں سے اس کے سراپے کا جائزہ لیتے اس کی گردن پہ لب رکھتا وہ بہک گیا۔ دھیرے دھیرے اس کی جسارتیں بڑھتی جا رہی تھی۔ شاہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھی۔ پہلی بار یوں مرد کا میٹھا لمس پاتے وہ بھی عجیب سی کیفیت پہ شکار ہوئی۔ دھیرے سے اس کی دھڑکنوں پہ گرفت جماتے وہ اس کی سسکیاں بند کرتا۔ ایک پل کو دونوں کی نظروں کا تصادم ہوا۔ میرا فرسٹ ٹائم ہے تو اگر کہیں لگا کہ جنونی شتیں ڈھا رہا ہوں تو بتا دینا۔ وہ بہت نرمی سے بات کر رہا تھا اور پھر اس کے گال پہ لب رکھتے وہ دھیرے سے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے گیا۔ پہلی بار کسی صنف کے نازک کے لبوں کو جام پیا تھا۔ وہ میں نرمی دکھائی تو وہ چپ رہی لیکن ایک دم اس کی شدتوں میں اضافہ ہوا۔
اس کے ہاتھوں کی گردش بھی بڑھتی چلی گئی۔ عشا بولنا چاہتی تھی پر اس کے لبوں پہ بری طرح وہ قابض تھا۔ دھیرے دھیرے اسے ہر پردے سے آزاد کرتا ہوا اس کو خود سے قریب تر کرتا ہی چلا گیا۔ عشا نے اس کی شدت پہ نڈھال ہوتے اس کے کندھوں پہ اپنے ناخن خروچ ڈالے، پر اسے کیا محسوس ہوتا، ان لمحات میں وہ اس قدر ڈوبا ہوا تھا، اسے اب عشا کسی بھی عمل کا ہوش ہی نہیں تھا کہ وہ کر کیا رہی ہے۔ وہ سکون کی سرحدوں میں پہنچا۔ یقیناً اللہ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا سکون، محبت اور رحمت کا ذریعہ بنایا ہے۔ پلیز ارسلان، آہستہ۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے سسکی تھی، جبکہ کمرے کی خاموشی میں معنی خیز آوازیں اور میٹھی سرگوشیاں گونج رہی تھیں۔ صبح کے وقت ارسلان شاہ نے اسے آزادی بخشی تھی اور اس کم سن لڑکی کی قربت میں سکون محسوس کرتا سب کچھ بھلا گیا اور ایک پل کے لیے بھی اسے رہائی نہ بخشی۔ وہ اسے اپنے سینے سے لپٹائے اس کو نیند میں ڈبائے دیکھے جا رہا تھا۔ رات کی غربت نے اسے بھی محسوس کروا دیا تھا کہ وہ اس کے قریب آنے والا پہلا مرد ہے، پر اسے عشا کی پاک دامنی پہ پہلے سے یقین تھا۔ دلدار خان کی مل جانے پہ اب اسے عشا کو چھوڑنا پڑتا، اس لیے یہ نوبت نہ آئے۔ اس نے عشا کے ساتھ ازدواجی تعلق جوڑ لیا تاکہ عشا چاہ کے بھی اسے دور نہ ہو سکے۔ کسمسا کے اس نے آنکھیں کھولی تو اپنے اوپر کافی وزن محسوس کیا۔ آنکھیں پوری کھلی تو ارسلان کا بازو اپنے کمر کے گرد لپیٹا پایا۔ اف، یہ پاگل شخص رات کو کس قدر جنونی ہو گیا تھا، جسے پہلی بار اپنی سوچ پہ وہ ایک دم چپ ہو گئی اور رکن آنکھوں سے ارسلان کو دیکھا جس کی آنکھیں بند تھیں۔ سوتے میں کتنا پیارا لگ رہا تھا، پر جاگتے میں تو توبہ، اس کے سوتے ہی میں اٹھ کے یہاں سے تو نکلوں، ورنہ اس شیر نے مجھ پہ پھر سے پنجے گاڑ لینے۔ وہ زیر لب بولتی، اسے سوتا سمجھ کے اٹھ کے بھاگنے والے کے سوتے ہی وہ اٹھ کے یہاں سے تو نکلوں، ورنہ اس شیر نے مجھ پہ پھر سے پنجے گاڑ لینے تھے۔ وہ زیر لب بولتی، اس سے سوتا سمجھ کے اٹھ کے بھاگنے والا سین کرنے لگی کہ ایک دم ارسلان نے اسے اپنی باہوں کے مضبوط اثار میں لیا۔ تم تو ایسے بیہیو کر رہی ہو جیسے میں نے اکیلے انجوائے کیا، حالانکہ تمہاری سسکیوں میں مجھے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ تم میں بھی سکون مل رہا ہے۔ اس کو اپنی باہوں میں لیتے وہ خمار آلود لہجے میں کہتا، اس کی گردن میں منہ چھپانے لگا، پلیز چھوڑیں مجھے۔ وہ ایک دم اس سے پیچھے ہٹی تھی۔ ارسلان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اب مجھے بدلے میں نکاح کر کے لائے تھے، وہ شخص آپ کے قبضے میں ہے، تو پھر مجھے جانے، تم ہوش میں ہو؟ وہ ایک دم دہاڑا کہ وہ پیچھے ہوتی بیڈ گراؤنڈ میں جا سمائی۔ گزرتی رات کے بعد بھی تم چاہتی ہو میں تمہیں جانے دوں؟ بولو مت نکاح میں ہو میرے۔ وہ کھڑا ہوتا ماتھے پہ بل ڈالے بولا، پر آپ نے کہا تھا آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ وہ آنسو ضبط کرتے بولی، سب کچھ ٹھیک تھا لیکن اس قید میں نہیں رہنا تھا۔ اسے ارسلان کے ساتھ برا نہیں لگا، لیکن وہ اس حویلی میں قیدی بن کے نہیں رہ سکتی تھی۔ اچھا تو میں تمہیں چھوڑ دوں تو تم کہاں جاؤ گی؟ تم اپنے اس دادا کے پاس جنہوں نے تمہیں ایک پل میں اپنے پوتے پہ قربان کر دیا۔ عشا نے نفی میں سر ہلایا، جبکہ آنسو بہتے ہوئے گالوں پہ آئے۔ پھر کہاں جانا چاہتی ہو؟ وہ سینے پہ بازو باندھے پوچھ رہا تھا۔ جہاں آزادی سے سانس لے سکوں، قید میں نہ ہوں۔ وہ اپنے دل کی بات کر گئی، مطلب تمہیں لگتا ہے کہ میرے حصار میں رہنا قید ہے تمہارے لیے؟ ارسلان کو اس کی بات بری لگی۔ نہیں، وہ آنسو پوچھتے سر نفی میں ہلا گئی، آپ کے حصار میں تو خود کو محسوس تصور کرتی ہوں، مجھے اس حویلی میں نہیں رہنا۔ اس کی بات سنتے اگلے ہی پل ارسلان کی چڑھتے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ جہاں جانا ہوگا لے جاؤں گا، جدھر کہو گی لے کے جاؤں گا، جب جب کہو گی تب تب لے کے جاؤں گا، لیکن رہنا تمہیں میرے حصار میں ہوگا۔ وہ اس کے پاس واپس بیٹھتا اس کے کندھوں کے گرد اپنے بازو لپیٹتا بولا۔ وہ سیدھی اس کے سینے سے لگی۔ آپ جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ وہ سر اٹھا کے پوچھ رہی تھی۔ بالکل بھی نہیں، بھلے یہ نکاح اس وقت غصے میں آتے بدلے میں کیا، لیکن میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ تم سے بدلہ لوں گا۔ شاہ بی بی نے جب تمہیں مارا تو تکلیف یہاں ہوئی۔ وہ اپنے دل کے مقام کو چھو کے بولا، میں تمہارے قریب آنے کے لیے بے قرار ہوا، اپنی فیلنگز کو خود سمجھ نہ سکا، پہلی بار ایسا ہو رہا تھا، کیسے سمجھاتا؟ پھر خود کو اور تمہیں وقت دیا۔ گلبانو کو شہر ہاسپٹل، کیا ہوا گلبانو کو؟ وہ ایک دم پریشان ہوتے پوچھنے لگی۔ اس کی فکر پر ارسلان اسے دیکھنے لگا۔ جو کچھ گل کے ساتھ ہوا اس نے گل کے دماغ پہ گہرا اثر ڈالا ہے، پر اب وہ کافی حد تک بہتر ہے، اور شاہ بی بی شہر والے بنگلے میں ہے۔ آپ کے شہر میں بھی گھر ہے؟ ایک دم اس نے پوچھا۔ تمہیں شہر جانا ہے؟ وہ اندازہ لگاتا بولا، مجھے پڑھنا ہے، میں چھٹیوں پہ گاؤں آئی تھی، وہاں شہر میں ہاسٹل میں رہتی تھی۔ اس سے اب بہت آرام سے باتیں کر رہی تھی۔ تم اپنی پڑھائی کنٹینیو کر لو، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، جو چاہو گی ملے گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، مجھے چیٹ نہیں کرنا، میں چیٹروں کو معاف نہیں کرتا۔ میں نے کب چیٹ کیا؟ وہ ماتھے پہ بل ڈالے بولی۔ اچھا، رات کو حویلی سے بھاگ کون رہا تھا؟
وہ اس کی قمیض پہ ہاتھ اندر گھساتے اسے سٹ پٹانے پہ مجبور کر گیا. وہ تو اس وقت آپ کو جانتی نہیں تھی نا. آؤچ. اس کی بے باک شرارتوں پہ خمار آلود لہجے میں کہتا اسے اپنی طرف کھینچ رہا. اب بہت کچھ مت کرنا پلیز, رات والا ہی ابھی صرف پیار کروں گا یار. وہ اس کی گردن پہ منہ چھپاتے دھیرے سے سرگوشی کر رہا تھا. اس کی جسارتیں پھر سے بڑھنے لگی تھی اور عشاء کی سسکیوں کو سنتا اسلان مزید بے قابو ہوا اور اس کی قمیض کو اس کے تن سے الگ کر کے اسے بہت زیادہ پیار ملا. گلبانو اب بہتر ہو گئی تھی. سائیکیٹرسٹ علی زیدی نے اس کا بہت پراپر علاج کیا. دونوں کی اچھی دوستی ہو گئی تھی جس میں علی ہی کا ہاتھ تھا. کسی مرد پہ اعتبار نہیں کر پا رہی تھی پر علی نے اسے بہت پیار اور کیئر سے ٹیک کیا. ارسلان اس کا شکر گزار تھا. علی اس کا دوست تھا اور اس کو اس دنیا میں کوئی نہیں تھا. اور جب اس نے گلبانو کا ہاتھ تھامنے کا کہا تو ارسلان نے اسے سینے سے لگایا. اس کی آنکھیں بھیگ گئی. گلبانو کو زندگی کی طرف آتا دیکھ شاہ بی بی بھی مطمئن ہوئی اور دلدار خان کو سزا مل چکی تھی جو اب تک قائم تھی. ان کے سینے پہ ٹھنڈ پڑ گئی تھی. عشاء سے اب نہیں کوئی بیر نہیں رہا. حماد خان روزی شاہ سائیں کے پاس پہنچتے. پوتا غائب تھا تو پوتی ارسلان شاہ کے رنگ میں رنگ گئی. اس نے اپنے دادا سے تعلق توڑ لیا. اسے نہیں ملتی تھی, البتہ دلدار خان ابھی بھی زندہ تھا اور ارسلان شاہ نے اسے اپنے فارم ہاؤس کے تہ خانوں میں قید کر کے رکھا تھا اور اچھی خاصی تکلیف اٹھا چکا تھا. آج علی اور گلبانو کا نکاح تھا. بہت مشکل سے وہ اس نکاح کے لیے راضی ہوئی لیکن بالآخر مان گئی. عشاء نے اس کا اچھا خاصا مورل سپورٹ کیا جس پہ شاہ بی بی کے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ بن گیا. نکاح ہوتے ہی سب ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے. بہت مبارک ہو آپ کو ارسلان شاہ. وہ اپنے شاہ کے پاس آتے چاہت سے بولی. آپ کو بھی مبارک ہو جانے من. وہ اس کو پیار بھری نظروں سے دیکھتا بولا. میں نے ایک اور بات کی مبارکباد دی ہے. اس کے کان میں جھکتی سرگوشی کرتے بولی. کس بات کی؟ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتے پوچھ رہا تھا. آپ پاپا بننے والے ہیں. وہ دھیرے سے کہتے وہاں سے بھاگ نکلی جبکہ اس کے بات کو انڈرسٹینڈ کرتا وہ پورے دل سے مسکرایا. ناظرین آج کا ناول تو یہیں تک. امید کرتی ہوں ناول آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے چینل پہ مزیدار رومانٹک ناولز آئیں تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. ناول پسند آیا کرے تو حوصلہ افزائی کیا کریں. اور بہت دنوں بعد چینل پہ وائس کر رہی ہوں, پلیز اپنی رائے ضرور دیا کریں. ہماری وائس آرٹسٹ ہے ماشاءاللہ اور ان کی وائس پہ بھی ہمارے ناولز آتے رہیں گے. بٹ میری خواہش ہے کہ میں ایٹ لیسٹ 2 یا 3 ناول اپنی وائس پہ اس چینل پر چلاؤں تاکہ میری بھی تھوڑی سی بانڈنگ آپ لوگوں کے ساتھ بن جائے. امید کرتی ہوں آپ کو ناول بہت پسند آیا ہوگا. پھر ملتے ایک نیو ناول کے ساتھ. تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.